kabısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. پیارے ناظرین، سامعین اور قارئین، ہم نے سعودی عرب میں ایک طویل عرصہ گزارا۔ وہاں ہماری طرح دیگر 20 قومیتوں کے لوگ جو نہ تو عربی جانتے اور نہ ہی انگلش اور اردو، ان کے ساتھ باہمی عمل و تعاون کیسے ہوتا ہوگا۔ بھارتی ریاست کیرالہ اور ترکی سے آنے والے افراد خاص طور پر ابتدا میں یہاں خاصی پریشانی کا شکار رہتے، کیونکہ ان میں سے خاصے افراد ہندی، اردو، عربی اور انگلش کم ہی سمجھتے۔ تو آئیے نا ہمارے ساتھ اس مزیدار ڈرامے میں شریک ہو جائیے جو ہم نے ایک ترکی برادر کے ساتھ سچ مچ اسٹیج کیا۔ ہم اپنی عمر کے اس دور میں ہیں جہاں سر کے بالوں کی خصوصی دیکھ بھال، تزئین و آرائش زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم اکثر لمبے لمبے کھچڑی بالوں اور ناک پر جمے ایک چشمے کے ساتھ کسی فلسفی پروفیسر کا روپ دھارے رہتے ہیں۔ سال میں 3 یا 4 مرتبہ گھر والوں کے ازحد اصرار اور احباب کی چبھتی اور سوالیہ آنکھوں اور نظروں کے سبب یہ لامبی زلفیں ترشوانا ہی پڑتی ہیں، اور ہم مجبوراً باربر سالون میں جا کر سر جھکا دیتے ہیں۔ بالوں کے طول و عرض اور اسٹائل کے بارے میں اکثر باربر بابو کے سوال کے جواب میں کہہ دیتے ہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اور جب بالوں کی تراش اور جلدی خراشوں کے مرحلے سے گزر کر باربر اپنے کارنامے کے بارے میں بڑے فخر سے ایک بڑا سا آئینہ اٹھا کر سر کے پیچھے سے سامنے والے آئینے میں گردن کی عارضی مصحف کرتا ہے، تو یہ سوچ کر کہ اب کیا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت کے مصداق اس کا دل رکھنے کو تعریف کر دیتے ہیں۔ اور کچھ اس لیے بھی کہ ابھی تک کئی تیز دھار آلات اس کے ہاتھ میں ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ گھر پہنچنے پر بچے پہچاننے میں دیر لگاتے ہیں اور بیگم اور احباب کو چند دنوں کے لیے مزید قہقہے لگانے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز اپنے بال کٹوانے جا رہے تھے، ہم سے کہنے لگے آپ بھی چلیں۔ وہ بضد اور مصر تھے کہ بالوں کے ساتھ ساتھ وقت بھی اچھا کٹ جائے گا۔ مجبوراً جب ہم بازار پہنچے تو ایک پاکستانی باربر کے سالون کی جانب لگ گئے، مگر ہمارے عزیز نے ہمیں زبردستی پڑوس میں واقع ایک اور سالون کی جانب کھینچتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ باربر غضب کے بال بناتے ہیں، چلیں آج میرے کہنے پر یہاں چلیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پاکستانی کارکنوں کی مہارت اور کم اجرت وغیرہ کے دلائل پیش کرتے اور کوئی درست فیصلہ کرتے، وہ ہمیں دھکیلتے ہوئے ایک دکان میں داخل ہو گئے۔ ایک نہایت ہی اسمارٹ، خوب رو ترکی نوجوان ایک صاف ستھرے ساز و سامان کے ساتھ باربر کی مخصوص کرسیوں کے ساتھ دستے بستہ کھڑا وہاں منتظر تھا۔ اس نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور اشاروں سے جیکٹ اتارنے کو کہا۔ ہمارے بیٹھتے ہی اس نے ہماری گردن کے گرد ایک 3 انچ چوڑی سفید پٹی لپیٹی اور سرخ رنگ کا ایک دیدہ زیب جھاڑن گھما پھرا کر گردن اور سینے پر ڈال دیا۔ کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ہم کسی ماہر سرجن کے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گئے ہوں، یا پھر کسی بل فائٹ کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا ہو۔ اب ہمارے سامنے آئینے میں دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گرم پانی سے ہمارے خشک بالوں کو تر کیا اور ایک تولیہ سے جھاڑ پہنچ کر آؤ دیکھا نہ تاؤ
دھڑا دھڑ ہمارے سر کے بال کسی گھسیالی کی طرح کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ ہم حیران و پریشان تھے کہ یہ کیسا نائی ہے جو ہم سے بالوں کے مطلوبہ طول و عرض اور اسٹائل کے بارے میں پوچھے بغیر ہی ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہ جان گیا ہے کہ ہم ذرا سجن بے پرواہ قسم کے شخص ہیں اور وہ اپنی منمانی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اس کے ماہرانہ انداز میں تیز تیز چلتے ہوئے ہاتھوں میں قینچی تلے ہم من منائے، یا اخی ابغا طول الشعر متوسط، یعنی اے بھائی میں چاہتا ہوں کہ بالوں کی لمبائی درمیانہ رہے۔ اس پر وہ برادر یوسف مسکرا کر بولا، عسکری امریکی۔ اس کے جواب سے یہ منکشف ہوا کہ وہ ہمارا مدعا اور عربی سمجھنے سے قاصر ہے اور اپنی کم سنی اور محدود تجربے کی بنیاد پر ہمارے بال فوجی کٹ بنانے پر تلا ہوا ہے۔ یا ہماری انگریزی اور عربی بری طرح ناکام ہو رہی تھی اور دوسرے لوگوں کی جس افتاد اور پر لطف تجربے پر ہم ہنسا کرتے تھے تو آج اس بارے میں ہمارا بھی یوم الدین یعنی ڈے آف ججمنٹ آ چکا تھا۔ باربر کی قینچی بلا روک ٹوک تیزی سے ہمارے گھنے بالوں کا صفایا کرتی جا رہی تھی۔ ہمارے پاس اب وقت کم تھا۔ تیزی سے اپنے ذہن پر زور دینا شروع کیا کہ اس ترکی بھائی کو کس طرح اپنا معافی ضمیر سمجھایا جائے، اور برسوں سے سنی اور پڑھی ضرب المثل اب پہلی مرتبہ کسی استاد اور قاموس کی مدد کے بغیر سمجھ میں آنے لگی۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ اچانک ہمارے ذہن رسا میں ایک جھماکا ہوا اور روشنی کی ایک نئی کرن ابھری۔ یا معلم قصہ شیر زئی تانسو شلر، یعنی اے استاد بال تانسو چلر کی طرح کاٹ دو۔ اس وقت جنوری 1996 میں وہی ترکی حکومت کی سربراہ تھی اور پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے طوطی وغیرہ شور مچا رہے تھے۔ ہم نے سوچا تانسو شلر کو یہ ترکی بھائی خوب اچھی طرح جانتا ہوگا، وہ بڑی خوبصورت مردانہ اسٹائل میں بال بناتی ہیں۔ اس کڑے وقت میں لیٹ جانے کا خیال ہم نے بھی پرنس چارلز کی طرح ہی نہ کیا، مگر ہمارا یہ ترکی بھائی کسی حد تک بین الاقوامی حالات حاضرہ سے باخبر نکلا اور بولا، لا بے نظیر بھوتو، یعنی بال تانسو چلر کی طرح نہیں بلکہ تمہاری وزیر اعظم کے اسٹائل میں بہتر رہیں گے۔ ہم نے چشم تصور سے محترمہ بے نظیر کے کتابی چہرے کے متعلق سوچا اور یہ محسوس کیا کہ ہمارا نسبتاً گول چہرہ تانسو چلر کے چہرے مہرے سے زیادہ قریب ہے، اور جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہی ہیں محترمہ بے نظیر صاحبہ تو اپنے سر کے بالوں کو ایک اسکارف میں ڈھانپے رہتی ہیں، اور ان کے ہیئر اسٹائل کے بارے میں کچھ کہنا ایک دشوار امر ہے۔ تو پھر اب ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہم دل ہی دل میں اپنے عزیز کو ملاحیاں سنا رہے تھے۔ وہ ایک قریبی کرسی پر بیٹھے مسکرا رہے تھے، دانت نکال رہے تھے اور اس صورتحال سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم نے اپنے پڑوس کی دوسری کرسی پر بیٹھے ایک اور صاحب کو دیکھا۔ ان کی چندیاں درمیان سے کسی خاکنائے کی طرح بالکل صاف تھے۔ ان کے سر کے دونوں جانب بالوں کے گھنے جزیرے تھے جن پر ایک اور ترکی باربر بے دردی سے چپوؤں کی طرح اپنی قینچی چلائے جا رہا تھا۔ ہم نے ایک مرتبہ پھر بے بسی سے اس پڑوسی کی جانب دیکھا اور حیران ہوئے کہ یہ خاکنائے قدرتی ہے یا اس بے رحم ترکی قینچی کے حسن کارکردگی کا ایک نمونہ ہے، اور کہ ہمارا بھی یہی اثر ہونے والا ہے۔ ہمیں اپنے چاروں طرف اپنے عزیز و احباب قہقہے لگاتے نظر آنے لگے، مگر اس تمام ذہنی تگ و دو اور ترکی بترکی میں اب خاصی دیر ہو چکی تھی۔ ہمارے بالوں کا خاصی حد تک کام تمام ہو چکا تھا۔ ہمارے ترکی بھائی نے نہایت محنت سے ہمارے مردانہ بالوں کو درمیان سے جدا کر کے کسی مشرقی حسینہ کے زلفوں کی طرح مانگ نکال دی تھی،
اور اب ایک گول کنگھے اور ہیئر ڈرائر کی مدد سے انہیں اچھی طرح سیٹ کر رہا تھا۔ ہمارے ارے ارے کرتے کرتے سامنے نصب آئینے میں ایک نیا اور کچھ جانا پہچانا سا چہرہ وجود میں آ چکا تھا۔ اس باربر نے ہمارے سر اور گردن پر کٹے پڑے ہوئے بالوں کو صاف کرتے ہوئے چہرے پر ایک جراثیم کش محلول ملا اور بلا کسی روک ٹوک پوچھ گچھ ہماری مونچھوں کو تراشنے لگا۔ ہم نے سوچا کہ چلو یہ مونچھیں صاف ہو گئیں تو ہم ترکی کی وزیر اعظم کی بہن یا بھائی لگنے ہی لگیں گے۔ تو ہم خیریت ہی رہی اور معاملہ وہاں تک نہیں پہنچا۔ ہمارے ترکی بھائی نے گردن کے پیچھے کھڑے ہو کر فخریہ انداز میں ایک بڑا سا آئینہ ہمیں دکھایا، تو ہم نے سامنے آئینے میں نظر آنے والی گردن اور ایک شناسا سے چہرے کو دیکھ کر کہا، بہت خوب، ویری گڈ۔ اب ہم اور کہہ بھی کیا سکتے تھے؟ سچ تو یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے بال واقعی اچھے لگ رہے تھے۔